بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اسلام سارے کا سارا اول و آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا نام ہے۔ ایک وبا عہد حاضرہ کی یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن حکیم سے اپنی عربی دانی اور اپنی صرف و نحو اور علم کلام کے زور پر مختلف معانی اور مختلف مطالب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو بھی کوئی مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید کے علاوہ ہوگا وہ قرآن کا مفہوم نہیں ہوگا، وہ گمراہی ہوگا۔ قرآن کریم کا مفہوم اصل بنیادی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ کون سی آیت کب نازل ہوئی اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا۔ دوسرا ذریعہ قرآن فہمی کا ارشادات نبوی ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ساری قرآن کی تفسیر ہے۔ آیات مبارکہ قرآن کی تفسیر ہے، ارشادات عالیہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اب کوئی معنی سنت کے خلاف یا حدیث کے خلاف اخذ کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ کتنا نازک ہے اس کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ اللہ کریم نے اپنی وسیع تر رحمت سے ایک بہت بڑا دروازہ توبہ کا کھول دیا ہے۔ کفر و شرک سے بھی توبہ کی جا سکتی ہے، گناہ و خطا سے بھی توبہ کی جا سکتی ہے۔ کوئی کتنا خطا کار ہو، کوئی کتنا بدعقیدہ ہو، جب بھی خلوص دل سے یہ چاہے کہ اللہ جو میں نے کیا غلط تھا، آئندہ میں وہ نہیں کروں گا اور میں تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، تو فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس طرح گناہ معاف کر دیے جاتے۔ لیکن
دنیاوی مفاد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، اپنے آرام کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی توبہ بھی نہیں۔ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں اس بات پر کہ عالم اسلام میں ہر فرد رمضان شریف کا تو بہت احترام کرتا تھا، اور بہت زیادہ جہالت تھی بعثت علی کے وقت، دنیا پہ ہر طرح کے مظالم کی تاریک رات تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جان بوجھ کر حضور کے احکام کی خلاف ورزی کرنا یہ ایسا جرم ہے کہ توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی اور اللہ توبہ قبول بھی نہیں فرماتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں تو بہت احترام ہونا چاہیے، قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، اور قبل اسلام عہد جہالت میں بھی 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، مشرکین بھی ان کا احترام کرتے تھے، اور ان میں کسی کو لوٹتے نہیں تھے، لڑتے بڑھتے نہیں تھے، لوگ آرام سے ان مہینوں میں سفر کرتے تھے کہ یہ مہینے تو امن کے ہیں، کافر بھی لحاظ کرتے تھے۔ آج کلمہ گو حرمت والے مہینوں کو تو چھوڑو، سب سے بابرکت مہینے رمضان شریف میں بھی دکاندار لوٹ مار کر رہا ہے، ٹرانسپورٹر لوٹ رہا ہے، دفتر والے رشوت لے رہے ہیں، کوئی ایک بندہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کو قتل کر رہا ہے یا ڈاکے مار رہا ہے، جتنا جس کا بس چلتا ہے ہر کوئی ڈاکہ مار رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے بالارادہ حضور کے احکام کی پیروی چھوڑ دی تو ہمارے دل سیاہ ہو گئے اور ہمارے پاس توبہ کا موقع بھی ختم ہو گیا۔ مردم شماری میں تو ہم سب مسلمان ہیں، آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون کتنا مسلمان ہے۔ یہاں تو ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے اسلام کا، لیکن کردار یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں سے اسلام کا دامن چھوٹ چکا ہے۔ اب جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے اور پہلے گزر چکا کہ انہوں نے کہا، دوسروں سے بھی کہا تھا کہ اتنی سخت گرمی اور 1 سال کھجوروں کی فصل نہیں تھی، اس سال مصروفیت بھی ہے، کھجوریں بہت زیادہ لگی ہیں، فصل بھی تیار ہے، سفر بھی بہت لمبا ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے کہ کیسر کے ساتھ مقابلہ ہے جو دنیا کی سپر پاور ہے۔ اس وقت 2 ہی سپر پاورز تھی، فارس اور کیسر، کسریٰ اور کیسر، تو نہ جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ کی شان، حضور تبوک میں تشریف لے گئے، چونکہ کیسر کا ارادہ اسلامی ریاست پہ حملہ کرنے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ریاست کے اندر میدان جنگ بنانے کی بجائے ہم ریاست کے بارڈر پر جا کر لڑیں گے، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے انتہائی گرمی میں حضور تشریف لے گئے۔ چند مخلص مسلمان پیچھے رہ گئے جو تعداد میں کل 4 تھے، اور جنہوں نے واپسی پر عذر بھی نہیں کیا، صاف بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہوگی، سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرمائی، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا۔ منافقین خود بھی رہ گئے، دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ وہ
اتباع نہ کر، اب جنگ بھی نہیں ہوئی کہ اثر آیا ہی نہیں، وہ بھاگ گیا، اللہ نے اس پر ایسا روب طاری کر دیا، حضور وہاں کیا فرما کر واپس تشریف لے آئے۔ ارشاد باری ہے کہ اگر اللہ آپ کو ان کے کسی گروہ کے پاس خیریت سے واپس لائے تو پھر یہ بھی کمر بستہ ہو جائیں گے کہ یار خیر ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، حضور ساتھ ہوں تو سب خیریت ہوتی ہے، تو پھر یہ بڑا زور لگائیں گے کہ حضور اب جب بھی جہاد کا وقت ہے آپ ہمیں حکم دے کر دیکھیے، بس ہم سے وہ کوتاہی ہو گئی، ہم بالکل تیار ہیں۔ فاستاذنوک للخروج، پھر یہ آپ سے بڑی اجازت چاہیں گے کہ ہمیں بھی جہاد پر جانے کا موقع دیجیے اور ہم آپ کے ہم رکاب جائیں گے۔ فرمایا فَقُلْ لَن تُخْرِجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، آپ فرما دیجئے کہ اب زندگی میں کبھی بھی تم میرے ساتھ مت نکلو، اور زندگی میں کبھی بھی اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ جہاد مت کرو، اب کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری ضرورت باقی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ حضور ہم خادم ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم جائیں گے، کیا یہ توبہ نہیں تھی؟ ہم نہیں گئے، غلطی کی، آئندہ جب بھی آپ تشریف لے جائیں، جہاں بھی جہاد ہوگا ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم دیجئے۔ اللہ کریم نے جواب دیا، سوال وہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب عطا ہو رہا ہے اللہ کریم کی طرف سے، میرے حبیب نے فرما دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، تم اب کی بات کرتے ہو، تم جب تک زندہ ہو کبھی بھی تم میرے ساتھ مت نکلو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ مل کر کبھی اللہ کے دشمنوں سے جہاد مت کرو، تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی۔ یعنی جان بوجھ کر عمدن بالارادہ ذاتی آرام کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے یا دنیا کے فائدے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ایسا جرم ہے کہ ایسے بندے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، جب میں نے حکم دیا تھا تو پہلی دفعہ تو تم پیچھے بیٹھ جانے پر راضی ہو گئے اور تم نے اپنے لیے جہاد پر نہ جانا پسند کر لیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے یا اپنی فصل جمع کر دنیاوی فائدے کے لیے تم نے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور اس طرف چلے گئے۔ فقعدوا مع الخالفین، اب ہمیشہ کے لیے تم پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھو، اب تمہیں کبھی یہ سعادت نصیب نہیں ہو۔ میرا خیال ہے اگر ہم غور کریں تو جو لوگ رمضان المبارک میں بھی ظلم کر رہے ہیں، میری دانست میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں ہم ریٹ بڑھانے کی بجائے کم کر دیں؟ ایک شخص 10 روپے کی چیز لاتا ہے 12 کی بیچتا ہے، رمضان میں وہ 18 کی کر دیتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ رمضان میں وہ ایک مہینہ 10 کی لایا ہے 10 ہی کی بیچ دیتا؟ کیا فرق پڑتا؟ اس کے پلے سے تو کچھ نہیں جا رہا تھا، اس کے اپنے پیسے تو پورے ہو جاتے،
اور 2 روپے منافع جو فالتو اس نے لینے تھے وہ چھوڑ دیتا تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی، برکات حاصل ہوتی. اس کے 10 روپے میں اللہ بڑی برکت ڈال دیتا، اسے کھانا نصیب ہوتا، اسے استعمال کرنا نصیب ہوتا. وہ بڑا بے نیاز ہے. لوٹ کر لوگ کروڑوں جمع کرتے ہیں تو وہ کھانے پینے پہ بھی پابندی لگا دیتے اور استعمال پہ بھی پابندی لگا دیتے. انہیں دیکھتے رہتے ہیں حسرت سے اور چھوڑ کے مر جاتے. تو یہ معمولی جرم نہیں ہے کہ بالارادہ اتباع نبوت چھوڑ دیا جائے. اب چلو وہ تو جہاد پر نہیں گئے. اب ہم جو سارا دن اپنے دنیاوی کام کرتے رہتے ہیں اور فرائض چھوڑ دیتے ہیں عبادات کے، چند سجدے نہیں کرتے، اس کی ہمیں فرصت نہیں ہوتی. اور بڑی عجیب بات ہے، اولیت دنیا کے کام کو ہوتی ہے. فرصت ملے تو کوئی خوش نصیب ہے جو سجدہ کر لے، ورنہ کوئی پرواہ نہیں کرتا. حضور کے ساتھ جہاد پر نہ جانا جرم تھا تو حضور کے اتباع میں فرائض صلات ادا نہ کرنا کیا جرم نہیں؟ یہ تو حضور کی ایک ایک ادا پر یہ قانون لاگو ہو جائے گا کہ جو جان بوجھ کر یا دنیا کے لالچ میں یا آرام کی خاطر حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، یہ وہ جرم ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. انہوں نے توبہ تو کی نہ، اور توبہ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا جی اب حکم دیجئے، اب جہاں بھی جہاد ہوگا ہم پہلے حاضر ہوں گے. فرمایا نہیں. اللہ کریم نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں. تم نے جب ایک دفعہ اپنے لیے مخالفت رسول کو پسند کر لیا، اب تم مخالف ہی رہو، اب بیٹھے رہو. اور دیکھو اللہ کیسا قادر ہے کہ تمہارے بغیر بھی اپنے نبی کی نصرت فرماتا ہے اور اسے فاتح فرماتا ہے اور اسے قوت دیتا ہے. فتح و شکست تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے. سو میرے بھائی، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس نظر سے جھانکنا ہوگا کہ میرا جو کردار ہے، میرا جو عمل ہے، میری جو سوچ ہے، میری جو فکر ہے، کیا اتباع رسالت کی اہمیت زیادہ ہے یا میرے ذاتی کام کی اور میرے ذاتی آرام اور میری ذاتی منفعت کی؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اگر کوئی ذاتی مفاد کو اتباع رسالت پہ ترجیح دے گا تو یہ وہ جرم ہے کہ جو جرم تو ہو جاتا ہے، اس کی تلافی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی نہیں رکھا. کمال ہے بار الہ، لوگ تیری ذات کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، پتھروں کو تیرا شریک بنا لیتے ہیں، فرضی ناموں سے دیوتاؤں کو تیرا شریک بنا لیتے ہیں، تیری مخلوق کو تیرا شریک بنا لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں تیری ذات کا اور کفر کرتے ہیں، تیری اطاعت نہیں کرتے. تو ان کے لیے تو نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. وہ توبہ کرتے ہیں تو قبول فرما لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جائے. یہاں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے مفادات، اپنے آرام، اپنے مال و دولت کو ترجیح دی، اتنا سخت قانون لاگو کر دیا کہ تو نے اس پر توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. یہ معاملہ ہی اتنا نازک تھا. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ انہیں گھر گھر بتانے نہیں آتا، انہیں قدرت کے آثار سے اور قدرت کی صنائی سے اور کائنات سے دیکھ کر اس کی عظمت کا احساس لگانا ہوتا ہے، یا اندازہ کرنا ہوتا ہے، احساس کرنا ہوتا ہے. کبھی نہیں بھی کر سکتے. لیکن جب وہی اللہ
ایک ہستی کو منتخب کر کے اتنی عظمت بخشے کہ بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کو تو نے میرا پیغام پہنچانا ہے، ذاتی طور پر پہنچانا ہے، اور انہیں کہنا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اب جب کوئی بندہ اس حکم کو رد کرتا ہے تو گستاخ رسول تو ہوا ہی ہوا، کیا اس اللہ کی بارگاہ کا گستاخ نہیں ہوتا جس نے اپنے رسول کو ان عظمتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا اور یہ 2 ٹکے کا آدمی اس کی بات نہیں سنتا؟ پھر اس کا کوئی حق باقی بچ جاتا ہے کہ اسے معاف کیا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے؟ اللہ نے جو کیا وہی انصاف ہے۔ ہم ایک عام آدمی ہیں، مخلوق عاجز مخلوق ہے، ہمارا کچھ اختیار نہیں، بیٹھے بیٹھے دم نکل جائے نکل سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جائے ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے امارت سے غربت آ جائے آ سکتی ہے، کوئی غائبانہ ہماری مخالفت کرتا رہے ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن کسی کے پاس ہم اپنے بھائی کو، بیٹے کو، اپنے دوست کو، عزیز کو، اپنے بہت قریبی بندے کو بطور وفد بھیجیں کہ یار یہ بات اس طرح صحیح ہے، اور یہ اب وہ کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں، تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اس کی معافی کا کوئی تصور ہے؟ تو وہ تو رب جلیل ہے، مالک کائنات ہے، اس نے اپنا نبی قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ ماں و شما انکار کرتے ہیں اور کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، کتنی گستاخی ہے اور کس بارگاہ کی گستاخی ہے۔ تو اس نے فرمایا اب پیچھے رہ جانے والوں نے، اللہ نے فرما دیا پہلے سے کہ جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ بڑے آپ کے پاس بھاگ کر آئیں گے، جناب اب حکم دیں ہم حاضر ہیں، جہاں جہاد ہو ہم جائیں گے، جانے قربان کر دیں گے۔ فَقُلْ، میرے حبیب نے فرما دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ، اب تمہارا وقت نکل چکا، اب تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں، اب تم میرے ساتھ مت آؤ۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اب میرے ساتھ مل کر تم دشمن کے خلاف جہاد بے شک نہ کرو، اس لیے اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب پہلے تمہیں حکم دیا گیا تھا تو تم نے میری اطاعت کی بجائے پیچھے رہنے کو ترجیح دی، تم نے خود پیچھے رہنا چن لیا۔ فَقَعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب زندگی بھر پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی رہو۔ ہم ان احکام کا اطلاق دوسروں پر تو بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ قرآن ہر فرد کو ذاتی طور پر مخاطب کرتا ہے۔ مجھے اپنی ذات کا جائزہ لینا چاہیے اور آپ کو اپنی ذات کا، کہ کہیں ہم سے یہ جرم تو سرزد نہیں ہو رہا، کہیں ہم پہ جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ چھوڑو یار کون دیتا رہے، کہیں ہم اپنے سرمایہ پر سود تو نہیں کھا رہے، کہیں ہمارے کاروبار اور دنیاوی مصروفیات نے ہم سے عبادات اور سجدے چھڑا تو نہیں دیے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا، سستی سے رہ جائے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی توبہ قبول، لیکن جو جان بوجھ کرے گا مجھے ایسا ہی کرنا ہے، اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی۔ پھر یہی سزا یہاں بس نہیں فرمائی، حضور رحمت للعالمین تھے، کوئی کچھ بھی کرتا حضور اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ فرماتے۔ عبداللہ ابن ابی نے
بے شمار گستاخیاں کی اور بے شمار مخالفت کی، بلکہ بدر کا سبب بھی اس کی سازشیں بنی، اور اس نے مشرکین مکہ کو جا کر بڑا ابھارا کہ بھئی وہ لوگ تم سمجھے مدینہ چلے گئے تو وہ لوگ ختم ہو گئے، انہوں نے تو وہاں مواقعات کر لی ہے، زراعت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو وہ تو پھل پھول جائیں گے اور تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی، باہر نکلو۔ پھر احد کے لیے اس نے مکہ والوں کی اتنی مدد کی کہ اس نے کہا میں سارے قبائل میں جاؤں گا۔ خندق کے لیے وہ پورے عرب کا دورہ اس نے کیا اور مختلف قبائل کو مشرکین مکہ کے ساتھ آنے پر آمادہ کیا۔ احد کے دن اپنے 300 ساتھیوں سمیت عین جب حضور احد میں پہنچے تو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور چلا گیا، بھاگ گیا، بہت گستاخیاں کی۔ لیکن جب وہ مرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک عطا کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے دامن رحمت کو تھاما اور عرض کی یا رسول اللہ اتنا کرم اس پر نہ کیجیے، اور نہ اس کا جنازہ پڑھیے نہ اس کی قبر پر جائیے۔ لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نہ صرف یہ کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے حبیب آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی مر جائے آپ اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، آپ اس کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے، آپ اس پر کرم نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور ان کی قبر پر بھی آپ تشریف نہیں لے جائیں گے۔ اب ہمارا ایک مسئلہ تو یہ بھی بن گیا ہے کہ ہمارے اہل علم کا ایک طبقہ اس قبر کا جو زمین میں کھود کے ہم بناتے ہیں اس کا انکار ہی کر دیتا ہے کہ اس میں سوال جواب نہیں ہوتے، اس میں عذاب ثواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ قبر جس میں عذاب ثواب ہوتا ہے وہ ثواب والی قبر علیین میں ہے اور عذاب والی سجین میں ہے، تو علیین یا سجین میں سوال جواب ہوتے ہیں یا عذاب ثواب ہوتا ہے، اس قبر کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت اس مسئلے کو بھی صاف کر رہی ہے کہ کیا حضور علیین یا سجین میں تشریف لے جا کر ان کی قبروں پہ جاتے تھے، یا یہی قبر تھی جو مٹی میں کھودی جاتی ہے اور جس میں میت رکھ کے ڈھیری بنائی جاتی ہے؟ کتنی صاف اور واضح بات۔ تو فرمایا آپ ان کی قبر پر بھی تشریف نہ لے جائیے۔ ورنہ تو جو مسلمان فوت ہوتا حضور اپنی حیات مبارکہ میں اس کا جنازہ پڑھاتے، اس کی قبر پہ تشریف لے جاتے، دعا فرماتے، دفن کرواتے اپنے سامنے۔ فرمایا منافقین کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جنہوں نے آپ کا اتباع ذاتی آرام یا دنیاوی فائدے کے لیے چھوڑ دیا ہے ان کو یہ سعادت نصیب نہیں۔ یہ مسئلہ بھی یہاں صاف ہو جاتا ہے کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جو زمین میں کھودا جاتا ہے، منکر نکیر کا سوال و جواب اسی میں ہوتا ہے، اور ثواب و عذاب بھی اسی میں ہوتا ہے۔ اور حضور کا جو ارشاد ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ یہی قبر مراد۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا عظمت الہی کا، انہوں نے انکار کیا اللہ کے رسول کا، اور یہ اسی پر مر گئے اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔
نافرمانی کی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے۔ عظمت الہی کا اندازہ کیجیے جو ساری کائنات کا خالق اور واحد مالک اور حکمران ہے، ہر ذرے کو زندگی، وجود، ضروریات زندگی وہی ایک ذات فراہم کر رہی ہے۔ پھر اس کے انبیاء کی عظمت کا اندازہ کیجیے، پھر اس رسول کی عظمت کا اندازہ فرمائیے جو تمام نبیوں کا بھی امام اور تمام مخلوق اور اللہ کے درمیان واحد واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ کا پیغام لے کر آئے، محمد الرسول اللہ تشریف لائیں، اور میں اور آپ کہیں نہیں جی ہمیں تو فرصت نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اب رہی ایک اور بات کہ اتنے نافرمان ہیں، یہ انہوں نے جرم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حبیب کی نازو، یہ مزے کر رہے ہیں یار، ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، عیش کر رہے ہیں۔ دنیا فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اے مخاطب ان کے مال و دولت اور ان کی اولادیں تجھے حیران نہ کریں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، ان کا مال اور ان کی اولاد بھی ان کے لیے اللہ نے عذاب بنا دی ہے، انہیں وہی دولت بصورت عذاب چمٹ جاتی ہے، اور وہی ان کی رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، ان کی ذلت کا سبب بن جاتی ہے، اسی کو روتے ان کی عمر بسر ہو جاتی ہے، اور انہیں جو اولاد میں دیتا ہوں وہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے عذاب الہی کا سبب بن جاتی ہے، اور انہیں رسوا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ مال اور اولاد سے خوشحال نہیں ہے، بلکہ ان کے اموال بھی ان کے لیے مصیبت ہے، اور ان کی اولاد بھی ان کے لیے باعث ذلت ہے، رسوائی ہے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جن چیزوں سے لوگوں کو سکھ ملتا ہے، اولاد اور مال، ان کو اسی مال اور اولاد سے عذاب دیا جائے۔ جو چیزیں دنیا میں عزت اور آرام کا سبب ہیں، ان کے لیے ذلت اور رسوائی اور دکھ کا سبب بن جاتی ہیں، اللہ انہیں مال اور اولاد دے کر ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا دیتے، اور یہ کڑتے کڑتے مر جاتے ہیں، یہ عذاب دنیا میں بھگتتے رہتے ہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور پھر سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق سلب ہو چکی ہوتی ہے، یہ اسی طرح زندگی پوری کر جاتے ہیں اور کفری میں مر جاتے ہیں، انہیں پھر توفیق اطاعت ہوتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کے سوا زندگی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہر راستہ عذاب الہی کی طرف جاتا ہے۔ وہ بندے کو اپنے آپ کے ساتھ تو کوئی نیکی کرنی چاہیے، اپنے آپ پر تو رحم کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو تو اللہ کے غضب سے اور نافرمانی سے بچانا چاہیے۔ اللہ پاک سمجھ بھی دے، شعور بھی دے، اور توفیق بھی دے، اور ہمیں اپنے اطاعت شعار بندوں کے ساتھ رکھے اور نافرمانی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔